عشق ممنوع ناول بائی لائبہ ناصر ایپیسوڈ نمبر 13۔ دن یوں ہی بے کیف سے گزر رہے تھے۔ آج موسم کے تیور کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ شام سے پہلے ہی اندھیرا چھا رہا تھا۔ وہ جلابیب کے ساتھ بیٹھا غالباً چائے کا انتظار کر رہا تھا۔ آنٹی ٹھیک ہی کہہ رہی ہیں اشر، اب تو شادی کر ہی لے، منگنی کو بھی 2 سال ہو گئے اب تو۔ کبھی کبھی بے وجہ کا انتظار عمر بھر کا روک سونپ دیتا ہے۔ اس نے اسٹینڈ پر ایک ادھوری تصویر سیٹ کرتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ یار میری کوئی عمر ہے برباد ہونے کی؟ اشر نے بات کو مذاق کا رنگ دیا۔ 35 سال کی عمر میں بھی تو برباد ہونے کو تیار نہیں تو میرے بھائی اب کیا بڑھاپے میں گھوڑی چڑھے گا؟ اس نے اسی کے انداز میں کہا تھا۔ کوئی بوڑھا نہیں ہو رہا میں، تو اپنی سوچ، اشر نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر اس کے مسکراتے لب سکڑے تھے۔ تو اب بھی رابیل کو بھولا نہیں ہے جلابیب؟ وہ کسی اور کی ہے جلابیب، یہ بات تسلیم کیوں نہیں کر لیتا؟ ساری عمر یوں تنہا نہیں رہ سکتا تو؟ زندگی بہت طویل ہے جلابیب، اسے گزارنے کے لیے کسی ساتھی کی بہت ضرورت ہوتی ہے میرے یار۔ اس نے اسے شانوں سے تھام کر اپنے پاس بٹھایا۔ وہ بغیر کچھ کہے خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ اس کی بات پر چائے لے کر اندر آتی وشا کے ہاتھ کانپے۔ رابیل، اس کے قدم وہیں تھم گئے تھے۔ اس نے حیرت سے جلابیب کو دیکھا، مگر وہ اس کی جانب متوجہ ہی کب تھا۔ وہ تو سر جھکائے اشر کے سامنے بیٹھا تھا، ایسے جیسے کوئی جرم کیا ہو۔ ہاں جرم تو کیا تھا جلابیب زوار نے، اور ایسا جرم جس کی سزا ختم ہونے کو ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں جانتا ہوں وہ میری نہیں ہے اشر، مگر وہ کسی اور کی ہیں، یہ بات جانتے ہوئے بھی دل ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو کہتا ہے میں انہیں بھول جاؤں؟ اس نے نظریں اٹھا کر اشر کی جانب دیکھا۔ سامنے گیٹ پر کھڑی وشا اسے اب بھی نظر نہیں آئی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے نکلنے کو بےتاب تھے۔ کسی مرد کی آنکھوں میں آنسو وہ پہلی بار دیکھ رہی تھی، مگر وہ مرد جلابیب تھا۔ اسے اس کی جسم سے روح نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ محبت مختصر بھی ہو تو بھولنے میں عمر لگتی ہے اشر۔ وہ چہرہ، وہ آنکھیں میرے ذہن سے نکالے نہیں نکلتی۔ رابیل سے جڑی دل کی سبھی یادیں کسی بیل کی مانند میری روح سے لپٹی ہوئی ہیں۔ انہیں خود سے جدا کرنے سے میری ساری عمر لگ جائے گی اشر۔ اس نے اشر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ خدا آپ کو اس چوٹ سے محفوظ رکھے وشا۔ اس کے کانوں میں جلابیب کی چند دنوں پہلے کی کہی بات گونجی تھی۔ جو بات وہ اس دن نہیں سمجھ پائی تھی، آج بہت اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ جلابیب نے جس چوٹ سے محفوظ رہنے کی اسے دعا دی تھی، وہ چوٹ اسے جلابیب کی ہی کئی باتوں سے لگ رہی تھی، اور بہت زور سے لگی تھی۔ آنسو پلکوں کی بار توڑ کر اس کے گال پر پھسلے تھے۔ نظریں جلابیب کے پیچھے اسٹینڈ پر لگی ادھوری پینٹنگ میں گئی تھی، جس میں آنکھیں بنی ہوئی تھی لمبی پلکوں تلے چھپی بلا شبہ۔ وہ آنکھیں بہت حسین تھیں، مگر ان آنکھوں میں کوئی رنگ نہیں تھا، ابھی اس میں رنگ کرنا باقی تھا۔ سخن کا 7واں در کھولتی ہیں وہ آنکھیں، بے تحاشا بولتی ہیں۔ اس کی نظریں پینٹنگ کے نیچے لکھے شعر پر ٹکی تھی۔ آج اگر اس نے جلابیب کی باتیں نہ سنی ہوتی تو شاید اس کا مطلب کبھی نہیں سمجھ پاتی۔ وہ مجھے نہیں بھولتی اشر، ان کی آنکھیں مجھے نہیں بھولتی اشر، اس نے بچوں کی طرح روتے ہوئے کہا۔ اشر نے تڑپ کر اسے سینے سے لگایا۔ پیچھے کھڑی وشا کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹا تھا۔ وہ بے یقینی سے جلابیب کو رابیل کی روتا دیکھ رہی تھی۔ اپنی نظروں کے سامنے اپنی محبوب ہستی کو کسی اور کے لیے تڑپتا دیکھنے کا درد کیا ہوتا ہے، یہ آج اسے سمجھ آیا تھا۔ محبت کی ایک ننھی کوپل نے لمحوں میں تناور درخت کا روپ دھار لیا تھا۔ آگاہی کا وہ لمحہ اس چھوٹی سی لڑکی کو بڑی گہری چوٹ لگا گیا۔ وہ جلابیب سے محبت کرتی ہے، اس کے دل نے اقرار کیا، مگر جلابیب تو کیوں پریشان ہو رہا ہے یار؟ میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں وہ میری نہیں ہے۔ دل بھی مان جائے گا، مگر انہیں بھولنا میرے بس میں کہاں ہے اشر؟ وہ برستی آنکھوں سے مسکرایا تھا۔ خود رلاتا ہے اور پھر پوچھتا ہے پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ اشر نے اس کے آنسو صاف کیے۔ اس کی نظریں پیچھے پشت پر کھڑی وشا پر پڑی۔ اس کی طرف پشت ہونے کی وجہ سے وہ دیکھ نہیں سکتا۔ وشا گڑیا، آؤ اندر، یوں باہر کیوں کھڑی ہو؟ اسے چائے کی ٹرالی کے ساتھ گیٹ پر استادہ دیکھ اس نے کہا تھا۔ جلابیب نے بھی سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ یکٹک اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ جلابیب نے نظریں پھیر لیں۔ وشا، اسے ٹس سے مس نہ ہوتا دیکھ، اشر نے ایک بار پھر اسے پکارا۔ جی اشر بھائی، میں وہ چائے لائی تھی۔ سرت سے آنسو صاف کرتی وہ آگے بڑھی۔ بیٹھو، ہمارے ساتھ ہی چائے پی لو۔ اس کی بات پر وہ خاموشی سے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔
اشر نے بغور اس کی جانب دیکھا۔ سفید کرتی اور بلو ٹراؤزر میں، بلو اسکارف شانوں پر پھیلائے، بالوں کی ٹیل پونی بنائے، وہ اپنا چشمہ صاف کر رہی تھی۔ تم کب سے کھڑی تھی وشا؟ اس نے چائے کا کپ جلابیب کی جانب بڑھاتے ہوئے سرسری انداز میں پوچھا۔ میں ابھی ہی آئی تھی اشر بھائی، اس نے اٹک اٹک کر کہا تھا۔ اچھا، اس نے ہنکارا بھرا۔ چائے تو ٹھنڈی ہو گئی ہے وشا، اشر نے گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی بے تحاشا سرخ ہوتی آنکھیں چشمے کے پیچھے سے بھی واضح تھیں۔ وہ جانتا تھا وہ ان کی باتیں سن چکی ہے۔ ٹھنڈی کیسے ٹھنڈی ہو گئی؟ میں دوسری بنا کر لے آتی ہوں، اس نے گھبرا کر اشر کی جانب دیکھا۔ تم بیٹھو، میں ویسے بھی خالہ بھی کے پاس جا رہا ہوں۔ اسے بیٹھے رہنے کا اشارہ کرتا وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اب کمرے میں صرف وہ دونوں تھے۔ اس نے نظریں اٹھا کر جلابیب کو دیکھا جو بغیر کچھ کہے سر جھکائے بیٹھا تھا، جیسے وہاں موجود ہی نہ ہو۔ کیا بات ہے وشا، بہت خاموش ہیں آج آپ؟ کافی دیر تک وہ کچھ نہیں بولی تو جلابیب نے سر اٹھایا۔ وہ ایسے شو کر رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس کے ہونٹوں پر وہی نرم سی مسکراہٹ تھی۔ وشا نے بھیگی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھا، کتنا درد اپنے اندر چھپا کر وہ مسکراتا تھا۔ کبھی کبھی سارے الفاظ کہیں کھو جاتے ہیں جلابیب سر، دل چاہتا ہے کوئی ہو جو ان خاموشیوں میں چھپے لفظوں کو سن لے، کوئی ہو جسے کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، بنا کچھ کہے بنا کچھ سنے ہی دل کے سارے درد سمیٹ لے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، نظریں پیچھے اسٹینڈ پر لگی پینٹنگ پر ٹکی تھی، وہ بہت بکھری بکھری لگ رہی تھی۔ جلابیب نے تعصب سے اسے دیکھا۔ اس کی مسکراہٹ کو میں بہت اچھی طرح پہچانتا ہوں وشا، اپنے دل کی تمام اذیتوں کو اللہ کے سامنے آنسوں کے ساتھ بہا دیں۔ آپ چاہتی ہیں نا کہ کوئی ہو جو بغیر کہے آپ کی تکلیف جان جائے، تو اللہ سے بڑھ کر کوئی ایسا نہیں جو یہ کر سکے۔ وہ نہ صرف جان جاتا ہے بلکہ اس تکلیف کا مداوع بھی بہت اچھے انداز میں کرتا ہے وشا۔ خاموشیوں میں چھپا راز اللہ سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا، وہ اپنے مخصوص انداز میں کہہ رہا تھا۔ درد کا سمندر اندر چھپا کر مسکرانا کیسا ہوتا ہے یہ اس سے بہتر کون جان سکتا تھا۔ وہ آنسو بہاتے اسے سن رہی تھی، آنسو تواتر سے اس کا چہرہ بھگوتے کارپٹ پر گر رہے تھے۔ جس راستے پر آپ جا رہی ہیں وہ کانٹوں سے بھرا ہے وشا، اس میں تکلیف کے علاوہ کچھ نہیں۔ وقت رہتے اس سے کنارہ کش کر لیں وشا۔ اس کی بات پر اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ تو کیا وہ جان گیا تھا؟ وقت ہی تو ہے جلابیب سر، جس راستے سے واپسی کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں آگے آ گئی ہوں میں کہ واپسی ممکن ہی نہیں۔ مجھے تو صرف آپ کی مسکراہٹ اچھی لگتی تھی، مگر آپ کے آنسو کیوں میرے دل پر گرنے لگے؟ وہ اپنے ہاتھوں پر سر رکھے بری طرح روئی تھی۔ میں نے نہیں چاہا تھا یہ، میں نہیں چاہتی تھی یہ، مگر ہو گیا خود ہی ہو گیا جلابیب سر۔ میرے بس میں ہوتا تو میں روک لیتی خود کو، مگر جب پتہ چلا تو ایسا لگتا ہے یہ محبت رک گئی تو سانسیں بھی رک جائیں گی۔ وہ اس کے سامنے آ بیٹھی۔ یہ ناممکن نہیں ہے، وہ کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ بات آج اس پر پوری اتر رہی تھی۔ کوئی نہیں مرتا وشا، کسی کی سانس کسی کے بغیر نہیں رکتی۔ وہ دھاڑا تھا، شاید اپنی زندگی میں پہلی بار۔ یقین نہیں آتا نا تو مجھے دیکھ لیں، زندہ کھڑا ہونا آپ کے سامنے، نہ چاہتے ہوئے بھی سانسیں چل رہی ہیں میری، دل دھڑک رہا ہے۔ کوئی نہیں مرتا کسی کے لیے۔ عادت کے برخلاف اس کی آواز خاصی بلند تھی، آنکھوں سے گویا شرارے نکل رہے تھے۔ اس پر غصے بھری ایک نظر ڈالتا وہ دروازے کی جانب بڑھا۔ میں سچ میں مر جاؤں گی جلابیب۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ جلابیب کو جیسے جھٹکا لگا تھا، غصے کی ایک لہر اس کے اندر دوڑ اٹھی۔ اگلے ہی لمحے اس کا باہری ہاتھ وشا کے گال پر پڑا تھا۔ اس کا چشمہ دور جا گرا۔ اس نے بے یقینی سے جلابیب کو دیکھا جو خود بھی اپنے عمل پر حیران تھا۔ کیا کچھ نہیں تھا اس کی آنکھوں میں؟ وہ کرب سے مسکرائی۔ وشا، میں… اس کے مزید کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ کمرے سے نکل گئی۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھتا چلا گیا۔ یہ کیا کر گیا تھا وہ؟ اس نے بے یقینی سے اپنے ہاتھ کو دیکھا۔ وہ تو بچی ہے، میں ہی طریقے سے سمجھا دیتا اسے۔ انگوٹھے پر خون کی بوند دیکھ کر اس کی شرمندگی میں اضافہ ہوا۔ بس آنے کی جان، آئز کلوز کرو ورنہ سوپ چلا جائے گا اندر۔ اسے باتھ ٹب پر کھڑا کرتے اس نے شاور کھولتے ہوئے کہا تھا۔ مما بس، مما نو۔ دونوں ہاتھوں سے اسے روکتی وہ اس سے لپٹ کر اسے بھی بھگا رہی تھی۔ فرشتے، بس ہو گیا میری جان، فش اے گڈ گرل ہے نا؟ اس کی بات پر فرشتے نے زور زور سے سر ہلایا۔ اس کے اس طرح کرنے پر پانی کی بوندیں رابیل کے چہرے پر پڑیں۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ مما نو، چلو آ جاؤ، بس ہو گیا۔ وہ ٹاول میں اسے لپیٹتی، دوپٹہ شانوں پر برابر کرتی باہر نکلی۔ آج کیا پہنے کی فشے؟ اسے بیڈ پر لٹا کر وہ الماری کی جانب بڑھی۔ مما فشے۔ اس نے گود میں آنے کے لیے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ بس ایک منٹ میری جان، اس نے الماری میں منہ گھسائے کہا۔ بابا کے پاس آ جائیں بابا کی جان، آنی بزی ہے نا؟ اس نے کنکھیوں سے رابیل کو دیکھتے ہوئے آنی پر خاصا زور دیتے کہا، ساتھ ہی اس کے پھولے پھولے گالوں پر پیار کیا۔
اسے کپڑے پہنا دوں؟ رابیل نے جھجکتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ لو۔ اس نے اس کے وجود سے نظریں چرائیں۔ محرون اور سفید رنگ کے امتزاج سادہ سے کپڑوں میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ پہلی بار اسے اس طرح دیکھ رہا تھا۔ شادی کے بعد بھی وہ سر سے دوپٹہ بہت کم ہی اتارتی تھی۔ انصر نے اسے جب بھی دیکھا تھا اس کا دوپٹہ نماز کے سٹائل میں چہرے کے گرد لپٹا ہی دیکھا تھا۔ وہ مگن سی فرشتے کو تیار کر رہی تھی۔ تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں۔ بے اختیار اس کے لب ہلے۔ رابیل نے حیران نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ ایک تو منہ کیوں کھول لیتی ہو تم ہر بات پر؟ وہ اس کے اس طرح حیران ہونے پر چڑ ہی تو گیا تھا۔ جی وہ اب بھی نہ سمجھی سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ شکریہ، تھینک یو جیسے الفاظ ہوتے ہیں ایسے موقع پر غالباً اس کی گھبراہٹ انجوائے کرتا۔ وہ بہت صفائی سے اپنی مسکراہٹ دبا گیا۔ جی، اس نے صرف جی کہنے پر ہی اکتفا کیا۔ اب کیا جی، شکریہ کہو، مجھے تعریف کی ہے تمہاری میں نے تو سنا تھا بیویاں تو ایسے موقع پر شرماتی ہیں۔ فرشتے کو اپنے سینے پر بٹھاتے اس نے مسکراہٹ دبائی۔ جی۔ حیرت سے اس کی آنکھیں مزید پھٹی تھیں۔ وہ آج اسے جھٹکے پر جھٹکا دیے جا رہا تھا۔ تم نہیں کہو گی شکریہ؟ چلو پھر کبھی صحیح۔ اسے مزید پریشان کرنے کا ارادہ ملتوی کرتے وہ کھل کر مسکرایا۔ رابیل۔ اس نے ایک بار پھر اسے پکارا۔ جی اب کی بار وہ اپنا کہا نہیں روک سکا۔ وہ خود بھی ہنس پڑی تھی۔ اسے ہنستا دیکھ فرشتے بھی زور سے ہنسی۔ انصر نے حیرت سے اسے دیکھا جو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو اٹھائے ہنس رہی تھی۔ آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ فرشتے کو اس کی گود سے لے کر اس نے کہا۔ ہاں میں پوچھنا چاہ رہا تھا تم ڈنر تیار کر لو گی آج؟ ایکچولی میرا فرینڈ کافی دنوں بعد پاکستان آیا ہے، کال آئی تھی، اپنی سسٹر کے ساتھ آنا چاہ رہا ہے، اگر تم رات میں تھوڑا اہتمام کر لیتی تو۔ پلیز جی نہیں کہنا۔ اسے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولتے دیکھ اس نے شرارت سے کہا تھا۔ بالکل، آپ ٹائمنگ بتا دیں مجھے، میں اس حساب سے سب ارینج کر لوں گی۔ وہ مسکرائی تھی۔ 10 تو بج جائیں گے انہیں، تم تیاری سٹارٹ کر دو، اور جب تک فرشتے بابا کے ساتھ کھیلے گی۔ کیوں فشے؟ اس نے نرم لہجے میں جواب دے کر رابیل کے انداز میں فرشتے کو پکارا۔ حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے اسے دیکھتی اس نے فرشتے کو اس کے حوالے کیا تھا۔ آ جاؤ بابا کی جان، ہم بہت ساری باتیں کریں گے۔ اس کی گود سے فرشتے کو لیتا وہ کمرے سے نکلا۔ پیچھے وہ کتنی ہی دیر تک بیڈ پر بیٹھی اس کی کئی باتوں پر غور کرتی رہی تھی۔ تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں۔ اس کے ہاتھ بے اختیار اپنے بالوں پر گئے۔ بیویاں ایسے موقع پر شرماتی ہیں تو انصر حدید نے تسلیم کر ہی لیا تھا کہ وہ اس کی بیوی ہے۔ اس نے اپنے سرخ ہوتے گال ہاتھوں میں چھپائے۔ تیری شان تغافل پر میری بربادیاں صدقے۔ کمرے کا دروازہ اندر سے بند کرتی وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھتی چلی گئی تھی۔ اس کے لب اب بھی مسکرا رہے تھے، آنسو تواتر سے اس کے گال بھگو رہے تھے۔ جس راستے پر آپ چل پڑی ہیں وہ کانٹوں سے بھرا ہے، وقت رہتے ہی اس سے کنارہ کر لیں وشا۔ اس کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی، آنسوؤں میں مزید روانی آئی تھی۔ یہ ممکن نہیں ہے وشا، چشمہ نہیں ہونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں دھندلا رہی تھیں۔ کوئی نہیں مرتا کسی کا بغیر وشا۔ میں زندہ کھڑا ہوں نا آپ کے سامنے۔ میں زندہ نہیں رہ سکتی، میں مر جاؤں گی آپ کے بغیر۔ جلابیب اس پر ایک جنونی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ وہ ادھر ادھر کمرے میں کچھ ڈھونڈ رہی تھی، چشمہ نہیں ہونے کی وجہ سے نظریں دھندلا رہی تھیں۔ ہاتھ کی پشت سے اپنے گالوں کو بے دردی سے رگڑتی وہ سائڈ ٹیبل کی جانب بڑھی۔ چھری ہاتھ میں اٹھاتی وہ کرب سے مسکرائی۔ کوئی کسی کے بغیر نہیں مرتا وشا، کسی کی سانسیں نہیں رکتی۔ اس کے کانوں میں مسلسل جلابیب کے کہے الفاظ گونج رہے تھے۔ میں مر سکتی ہوں آپ کے بغیر، وشا کی سانسیں آپ کے بغیر نہیں چل سکتی جلابیب۔ اس نے بے دردی سے چھری اپنی کلائی پر پھیری۔ خون کا فوارہ نکلا۔ میں مر سکتی ہوں۔ خون تیزی سے اس کے ہاتھ سے بہہ رہا تھا۔ وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ ہونٹوں پر اب بھی مسکراہٹ تھی۔ یہ بارشیں بھی تم سی ہیں، کبھی برس گئیں تو بہار ہے، جو ٹھہر گئیں تو قرار ہے، کبھی آ گئیں یوں ہی بے سبب، کبھی چھا گئیں یوں ہی روز و شب، کبھی شور ہے، کبھی چپ سی ہیں، کسی رات میں کسی یاد کو، ایک دبی ہوئی سی راکھ کو، کبھی یوں ہوا کے جلا دیا، کبھی یوں ہوا کے جلا دیا، کبھی خود سے خود کو بجھا دیا، کبھی بوند بوند میں گم سی ہیں، یہ بارشیں بھی تم سی ہیں۔ وہ گلاس ڈور سے باہر دیکھ رہا تھا۔ باہر بارش بہت تیز ہو رہی تھی۔ ایسی ہی ایک بارش تو اس کے اندر بھی ہو رہی تھی۔ 2 آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر کارپیٹ میں جذب ہوئے تھے۔ جلابیب کیا ہوا یار؟ اشر نے اسے یوں کھڑے دیکھ کر پوچھا تھا۔ وہ اسے خدا حافظ کہنے آیا تھا۔ اسے اس طرح دیکھتے اس نے فکر مندی سے کہا، جانتا ہے جب میں نے انہیں پہلی دفعہ دیکھا تھا نا، مجھے وہ اچھی لگی تھی، بہت اچھی، مگر
پھر جب میں ان سے ملنے لگا، ان سے باتیں کرنے لگا، مجھے ان سے محبت ہو گئی۔ مجھے ان کی آنکھوں سے عشق ہو گیا تھا، مگر جب وہ مجھ سے جدا ہوئی نا، مجھے ان سے عقیدت ہو گئی ہے اشر۔ رابیل کی محبت نہیں تو مجھے اللہ کی محبت سے متعارف کروایا ہے۔ مجھے ان سے محبت نہیں ہے۔ میں رابیل حدید کو عقیدت کی حد تک چاہتا ہوں اشر۔ وہ گلاس ڈور سے باہر بارش کی گرتی بوندوں کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بھی ساتھ برس رہی تھیں، مگر لب مسکرا رہے تھے، اور لا حاصل کو سوچ کر مسکرا دینا بھی تو عشق ہے۔ اشر نے نم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ جانتا ہے اشر، عشق وہ واحد گناہ ہے جو عبادت میں ڈال دیتا ہے۔ اشر نے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ تو وشا سے شادی کر لینا جلابیب جھٹکے سے اس سے دور ہوا تھا۔ تو جانتا بھی ہے کیا کہہ رہا ہے؟ تو اچھی طرح جانتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اچھی ہے، خوبصورت ہے، سب سے بڑھ کر تجھے محبت کرتی ہے جلابیب۔ محبت نہیں، پاگل پن ہے، دیوانگی ہے اس لڑکی میں، اور جب محبت کا خمار اترے گا تو پچھتائے گی۔ وہ تو بچی ہے اشر، لیکن تجھ سے مجھے اس احمقانہ بات کی امید ہرگز نہیں تھی۔ تو اچھی طرح جانتا ہے وہ جس عمر میں ہے، اس عمر میں بچے اسی طرح کے ہوتے ہیں، ہر چھوٹی بڑی فیلنگ کو محبت سے ریلیٹ کرتے ہیں۔ تھوڑے دن میں محبت کا بھوت سر سے اترے گا تو خود بھی شکر ادا کرے گی۔ اس نے جھنجھلا کر کہا تھا، دل میں کہیں انجانا سا خوف بھی تھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھا ہوتا تو یہ نہیں کہتا۔ اپنی کہانی ایک بار پھر نہیں دہرا جلابیب بیٹا، جلابیب دروازہ کھولو بیٹا۔ خالہ بھی کی آواز پر بات ادھوری ہی چھوڑ کر وہ دونوں دروازے کی جانب بڑھے تھے۔ کیا بات ہے خالہ بھی، خیر تو ہے؟ سرعت سے دروازہ کھولتے اس نے فکر مندی سے کہا تھا۔ وشا میری بچی جلابیب دروازہ نہیں کھول رہی، کھانے پر بھی نہیں آئی۔ میں کھانا لے کر گئی مگر دروازہ اندر سے بند ہے بیٹا۔ ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ اس کے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ خالہ بھی، دوسری چابی تو ہوگی نا کمرے کی، وہ کہاں ہے؟ اشر نے حاضر دماغی سے کام لیتے ڈپلیکیٹ کی بابت دریافت کیا۔ وشا بچپنا چھوڑیں پلیز، دروازہ کھولیں۔ دیکھیں خالہ بھی کتنی پریشان ہو رہی ہیں۔ اس نے دروازہ پیٹا۔ اشر نے چابی اس کی جانب بڑھائی۔ کسی انجانے خوف کے تحت اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اشر نے اس کے ہاتھ سے چابی لے کر دروازہ کھولا۔ وہ نیچے کارپیٹ پر بے ہوش پڑی تھی۔ جلابیب سرعت سے اس کی جانب بڑھا، اس کے سر اپنی گود میں رکھتے ہوئے چونک اٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر خون کی بوندیں دیکھ کر وہ سب کچھ سمجھ گیا تھا۔ اس نے سوسائڈ اٹیمپٹ کیا ہے، مگر کیوں؟ اشر نے اس کی ہاتھ کی جانب دیکھا۔ اس کی خلائی سے خون اب بھی بہت تیزی سے بہہ رہا تھا۔ وشا، کسی مانوس سی پکار پر اس نے آنکھیں کھولیں۔ جلابیب کا چہرہ دیکھ کر وہ مسکرائی تھی۔ میں نے کہا تھا نا میں مر جاؤں گی۔ وشا آپ کے بغیر مر جائے گی۔ اس کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جیسے کہہ رہی ہو آپ سب کچھ نہیں جانتے جلابیب۔ اس کی سرگوشی اشر نے بھی سنی تھی۔ اس کیوں کا جواب اسے مل گیا تھا۔ تو نے اس کی آنکھوں میں دیوانگی تو دیکھ لی جلابیب، پھر یہ کیوں نہیں سوچا کہ دیوانگی کی انتہا کیا ہوتی ہے؟ میں اسپتال لے کر جا رہا ہوں اسے۔ وشا نے سختی سے اس کی انگلی تھام رکھی تھی۔ ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ اس سے جدا ہوا تھا۔ اشر وشا کو اٹھاتا سیڑھیوں کی جانب بڑھا تھا۔ اس نے بے یقینی سے اپنا خالی ہاتھ دیکھا۔ وہ ٹھیک ہو جائے گی خالہ بھی۔ اس نے خالہ بھی کی جانب دیکھا جو ساکت سی دروازے پر بھی کھڑی تھی اور اس طرف ہی دیکھ رہی تھیں۔ یہ کیا کر دیا وشا نے جلابیب، انہوں نے بامشکل کہا۔ کچھ نہیں ہوگا اسے۔ اس نے ان سے زیادہ خود کو تسلی دی تھی۔